بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ سورہ رحمان کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ رحمان بھی مکی سورت ہے، گو کہ بعض مفسرین نے اسے مدنی بھی کہا ہے، لیکن اس کے مضامین وہ بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ مکے ہی میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی روایات ہیں جن سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ سورت مکی ہے، مکے میں ہی نازل ہوئی ہے، اور اس میں بھی مکے کے بھی شروع کے دور کے اندر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ یہ وہ سورت ہے کہ جس میں یعنی بلکہ وہ واحد صورت ہے، اکیلی صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا ہے براہ راست، اور ان سے یہ بات کہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دعوت ہے وہ ان کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اس صورت کے حوالے سے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ مکے میں صحابہ کے ایک جماعت نے یعنی چند صحابیوں نے آپس میں بات کی کہ کوئی ایسا موقع ہمیں نہیں ملا ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو مشرکین مکہ کے سامنے بیان کریں، انہیں سنائیں، یعنی اس طرح سے ہم پڑھیں کہ وہ سنیں، یعنی وہ اپنے بارے میں بات کر رہے تھے کہ حرم میں اس کو سنایا جائے۔ علانیہ بآواز بلند قرآن پڑھتے ہوئے انہوں نے نہیں سنایا، تو ایسا یہ کام کیا جائے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ میں یہ کام کرتا ہوں کہ میں حرم میں جا کر اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، اور مشرکین ظاہر ہے کہ اسے سنیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ آپ پر زیادتی کریں گے، یعنی آپ کے بجائے کوئی ایسا فرد ہو جس کا کوئی بڑا قبیلہ ہو جس سے وہ ذرا کسی روب میں بھی آئیں اور زیادتی کرنے سے رکیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، بس آپ مجھے جانے دیں اور میں یہ کام کروں گا، تو میرا محافظ اللہ رب العالمین ہے۔ پھر اگلے دن وہ دن چڑھے، حرم کے اندر پہنچے، اور جب قریش کے سردار وہاں اپنی مجلس لگائے بیٹھے تھے تو انہوں نے مقام ابراہیم پر پہنچ کر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم پر پہنچ کر پورے زور سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ تو یہ مکے کی اس کی بات ہے، یہ تلاوت شروع کر دی۔ قریش کے لوگوں نے پہلے تو انہیں اندازہ نہیں ہوا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پھر جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو وہ کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے ہیں، یہ وہی قرآن پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ ان کے گرد جمع ہو گئے اور انہیں مارنے لگے، یعنی ان کے منہ پر تھپڑ مارنے لگے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی پرواہ نہیں کی اور پٹتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا کام کیا جب تک ان کے دم میں دم رہا، قرآن سناتے چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو صورتحال تھی، جتنا پٹے تھے، تو پہنچے صحابہ کے درمیان، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ آج یہ اللہ کے دشمن میرے لیے جتنے ان کی ہلکے ہیں، یعنی ان کی کوئی وقت میرے دل میں نہیں ہے، کوئی ڈر خوف کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ سارا معاملہ اس صورت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے، یہ بات ہوئی۔ پھر اسی میں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے، جسے آگے اس کے اندر بھی پڑھتے ہوئے بھی بات آ جائے گی درمیان میں، کہ اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا لفظ، یہ جملہ جو ہے یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ تو ایک موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے یہ سورہ رحمان تلاوت کر رہے تھے، آپ نے پڑھی سورت، تو آپ نے لوگوں سے کہا کیا وجہ ہے کہ میں تم سے ویسا جواب نہیں سن رہا جیسا جنہوں نے اپنے رب کو دیا تھا،
ویسا اچھا جواب، یعنی ایک اچھا جواب جو انہوں نے دیا تھا وہ میں تم سے نہیں سن رہا۔ لوگوں نے یہ بات پوچھی کہ اللہ کے رسول وہ کیا جواب تھا جو انہوں نے دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو ان کے سامنے پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جن اس کے جواب میں کہتے جاتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، یعنی یہ بات وہ اس کے جواب میں کہتے۔ تو یہ اس طرح سے اس صورت کے معاملے میں یہ بات ہے۔ اور پھر اسی کے اندر وہ مضامین سامنے آتے ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس یعنی جنوں کے بارے میں انسانوں کے ساتھ ہی براہ راست مخاطب کیا ہے، اور انہیں بھی یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کی قدرت کے کمالات، اس کے بے حد و حساب احسانات، اور اس کے مقابلے میں ان کی عاجزی و بے بسی اور اس کے حضور ان کی جواب دہی کا احساس، یہ جنوں کے لیے بھی ہے انسانوں کے لیے بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جنوں کے لیے بعض اوقات لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ الگ ایسی مخلوق ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہے، وہ بھی اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ بھی ہے، اور اس کا معاملہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ وہ اللہ کے احسانات سے جو ہے وہ بھی مستفیض ہو رہی ہے، اور اللہ نے اس پر بھی اپنے احسانات کیے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں وہ بالکل ایسی عاجز اور بے بس ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنوں کے حوالے سے جو بات کی ہے، جبکہ اس صورت میں بات آ گئی، ویسے تو سورہ احقاف کے اندر بھی یہ مضمون آ جاتا ہے، وہاں بھی وہ صورت ہے، اس پر پہلے بات کر چکے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھا تو انہوں نے اسے سماعت کیا۔ طائف سے واپس آتے ہوئے آپ وادی نخلا میں ٹھہرے اور وہاں قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں کہ جنوں کا گزر ہوا وہاں سے، اور انہوں نے وہ قرآن سنا اور جا کر پھر اپنی قوم کی طرف گئے اور جا کر انہیں بھی خبردار کیا، یعنی وہ مسلمان تھے اور پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اس کی شہادت دینے والے، یہ تفصیلات ساری موجود ہیں۔ تو اس میں ایک بات یہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ انسانوں کی طرح جن بھی ایک ذی اختیار اور جواب دہ مخلوق ہیں، جنہیں کفر و ایمان اور اطاعت و نافرمانی کی آزادی دی گئی ہے، اور ان میں بھی یعنی جنوں میں بھی انسانوں ہی کی طرح کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، اور فرما بردار بھی ہیں، اور سرکش بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں۔ ان کے اندر بھی ایسے گروہ موجود ہیں جو انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی پر ایمان لائے ہیں، لیکن یہ صورت اس امر کے ساتھ ہی ساتھ یہ قطعی صراحت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی دعوت جنوں انس دونوں کے لیے ہر صورت بیان ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ حالانکہ سورت کے آغاز میں بھی بات آئے گی سامنے کہ انسانوں کو ہی پہلے مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ زمین کی خلافت انسانوں ہی کے حوالے کی گئی ہے، اللہ کے رسول انہی میں سے آئے ہیں، اللہ کی کتاب بھی انہی زبانوں میں آئی ہے جو انسانوں کی ہے، لیکن بہرحال اس میں دونوں کو مخاطب کر کے یہ بات ہوئی ہے۔ اور پھر یہ مضمون بتایا گیا، انسانوں کی بے اختیاری کی بات بتائی ہے، اللہ کی قدرت اور اس کے کمالات کی بات ہوئی ہے، تو یہ سارے مضامین اسے صورت کے اندر ہی دیکھتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے۔ جس تناظر میں یہ جملہ آتا ہے، یعنی پہلے آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا ہے کہ یہ قرآن مجید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سنا رہے ہیں، یہ ان کا اپنا تصنیف کردہ نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ جو تعلیم آپ کی طرف منتقل ہوئی ہے، اس کا معلم خود اللہ رب العالمین ہے۔ علم القرآن، جس نے قرآن کا علم دیا، جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے قرآن سکھایا، تو یہ بات کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو یہ بات پہلے مرحلے میں سب سے پہلے یہ بات لوگوں کے سامنے واضح کی جا رہی ہے کہ جو تمہارا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ تعلیم وہ ہے جس کا معلم اللہ رب العالمین ہے، اللہ کی طرف سے یہ کلام نازل ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور پھر یہ بات آگے لوگوں تک منتقل ہو رہی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ بات اس میں کہی، یعنی آغاز کیا الرحمن، رحمان سے آغاز کیا ہے، تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کا نازل کیا جانا سراسر رحمت ہے۔ اگر صرف بات اتنی بتانی ہوتی کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے
تو یہ بات اس طرح بھی ہو سکتی تھی کہ یہ جو ہے اللہ کے اسم ذات سامنے آتا، رحمان کی بات نہیں ہوتی، یا کوئی اور خالق کی بات ہوتی، جیسے آگے آ رہی بات خلق الانسان، خالق کی بات آ رہی ہے، تو اللہ نے بات کا آغاز ہی رحمان سے کیا ہے۔ تو اس میں یہ پہلو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بات کے مقتضی ہوئی کہ قرآن بھیج کر انسانوں کو وہ علم عطا فرمائے جس پر دنیا میں ان کی راست روی اور آخرت میں ان کی فلاح کا انحصار ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اس میں واضح کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ گویا کہیے کہ رحمان سے اس کا آغاز کیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان علمہ البیان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تخلیق کیا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ جب انسان کا خالق ہے تو خالق کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی مخلوق کی رہنمائی کرے اور اسے وہ راستہ بتائے جس سے وہ اپنے مقصد وجود کو پورا کر سکے۔ اس لیے قرآن مجید کا، حضرات توجہ کی بات ہے، قرآن مجید کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا یہ صرف اس کی رحمت کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی جس نے یعنی خالق ہونے کی بنیاد پر کہ اللہ خالق ہے تو اس کے خالق ہونے کا بھی لازمی اور فطری تقاضا ہے۔ خالق اپنی مخلوق کی رہنمائی نہ کرے تو کون کرے گا؟ یعنی اور خالق کے سوا کوئی اور کیسے مخلوق کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ یعنی یہ بات بھی اپنی جگہ ہے۔ تو انسان کی تعلیم کا انتظام ہونا، یعنی وہ لوگ ایمان نہیں رہے تھے، مشرکین نہیں مان رہے تھے کہ اللہ نے کوئی رسول بھیجا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے وہ تعلیم لے کر آیا ہے جو قرآن کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے۔ تو یہ بات تعجب کی نہیں ہے، تعجب کی بات جب ہوتی کہ اللہ نے انسان کی رہنمائی کا کوئی انتظام ہی نہ کیا ہوتا، بس پیدا کر کے چھوڑ دیا، اب جدھر چاہے بھٹکتا پھرے، جہاں چاہے سر مارے، جو چاہے ہر ایک اپنے وہ کہیے کہ اپنے خیالات کے اسے کوئی راستے تجویز کرتا رہے، اٹکل پچو جو چاہے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور جدھر چاہے چلا جائے۔ اللہ نے بتا دیا، راستہ بتا دیا، کسی کو کہیں کسی طرف جانے کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق یعنی خالق ہونے کی تقاضے کے طور پر بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، بتایا ہے کہ انسان کے لیے ان علینا للہدی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ ہے ہدایت دینا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، رہنمائی کرنا یا سیدھا راستہ بتانا یہ اللہ کے ذمے ہے، اس لیے کہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، یعنی یہ بھی ہے تو سیدھے راستے پر جانے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی کی بات کی تعلیم دی۔ تو خلق الانسان، اللہ چونکہ انسان کا خالق بھی ہے تو علمہ البیان، پھر مزید کیا بات ہوئی کہ اسے بولنا سکھایا، علمہ البیان۔ تو بیان کا ایک تو بات ہے، بیان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اظہار کرنا اپنے مقصد کا، ماضی و ضمیر، میرا ماضی و ضمیر کیا ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تو بول کر ہی اپنے دل کی بات یا اپنی جو بات ہے، اپنا جو مدعا ہے وہ سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی بولنا اور اپنا مطلب و مدعا بیان کرنا، یہ بیان کی بات ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آتی ہے کہ اس کے ایک اور معنی بھی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرق و امتیاز کی خصوصیت، اس کی وضاحت، یعنی اس کی وضاحت کرنا، جس سے مراد اس مقام پر خیر و شر اور بھلائی و برائی کا امتیاز ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انسان کو اس کی بھی تعلیم دی کہ کیا شر ہے کیا خیر ہے، اس کو کیا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات پوری ہو جاتی ہے جو اس میں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے انسان کو یہ ساری صلاحیت عطا فرمائی۔ تو یہ جو اگر صرف بیان کی بات رکھی جائے تو بیان کا مطلب بھی صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ محض قوت گویائی ہے، بلکہ اس کے پیچھے عقل نہ ہو، شعور نہ ہو، فہم نہ ہو، ادراک نہ ہو، تمیز نہ ہو، یعنی ساری چیزیں، یہ ساری ذہنی قوتیں جب یہ ہوتی ہیں تو پھر انسان بات کرتا ہے، جب یہ نہ ہو تو کیا بات کرے گا؟ بات سمجھ بھی نہیں آتی ہے کچھ، اگر اس کے اندر عقل کام نہیں کر رہی ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے ادراک کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے، شعور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ سب چیزیں انسان کو دی ہیں، اس کے اندر ایک اخلاقی حس بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے، اس کی بنیاد پر اچھائی اور برائی کی تمیز بہرحال اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ انسان کتنا ہی بگڑ جائے، انسان کتنا ہی جہالت کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ حس ختم نہیں ہوتی ہے، یہ حس ختم نہیں ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑے ظالم کے ساتھ جب کوئی بات ہو جائے، ظلم ہو جائے، تو وہ کہتا ہے دیکھو ظلم ہو رہا ہے،
یعنی جب ظلم کر رہا تھا اس وقت یہ بھولا ہوا اس میں، لیکن ظلم پہچانتا ہے کہ ظلم کیا ہے، پہچانتا ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے جو خلاف اخلاق ہو تو وہ اس پر پابندہ کرے گا، یعنی اسے پتہ ہے کہ ہاں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا ہے تو پھر انسان کی تعلیم کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ اسے وہ کچھ سکھایا جائے جو اسے صحیح راستے پر لے کے چلے۔ اب اس کے بعد اب یہ تو اللہ نے قرآن کی بات کی، علم کی بات کی، انسان کے مقصد تخلیق کے حوالے سے جو چیز بتائی ہے اس کی بات کی۔ اب اس کے بعد مضمون آ رہا ہے، اب کیا آ گیا کہ اللہ کا یہ نظام، اس کی قدرت، اس کا کس طرح چل رہا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، سورج اور چاند، الشمس والقمر بحسبان، یعنی ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پابند کر رکھا ہے۔ اب یہاں جو مضمون آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ کوئی آزاد نہیں ہے، کوئی خود مختار نہیں ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ مقرر کر دیا، جو قاعدہ مقرر کر دیا، اسی کے مطابق ہے۔ یعنی زمین اور آسمان اور سب کے معاملے میں یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مخصوص فاصلے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا، اور پھر جو تبدیلی آتی ہے، یعنی تبدیلی موسموں کے اعتبار سے آتی ہے اور کبھی قریب اور دور ہوتے ہیں، وہ بھی ایک سسٹم ہے، ہر چیز ایک سسٹم کے اندر، ایک نظام کے اندر ہے۔ اگر وہ اس کے برخلاف ہو جائے، یعنی کوئی نظام نہ ہو، تو زندگی معطل ہو جائے، یعنی ممکن ہی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم غور کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، اور فرمایا والنجم والشجر یسجدان، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، سب سجدہ ریز ہیں، یسجدان کی بات ہے۔ تو اس میں جو یسجدان کا معاملہ ہے کہ یہ قرآن مجید نے اس بات کو اور بھی مقامات پر بیان کیا ہے اور بتایا کہ ساری مخلوق اللہ کی تابع فرمان ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے اور سر سجود ہے، عبادت کر رہی ہے۔ تو وہ اسی اعتبار سے ہے کہ سب کے سب اللہ کے مطیع فرمان اور اس کے قانون کے پابند ہیں، جو ضابطہ ان کے لیے بنا دیا گیا اس سے سر میں تجاوز نہیں کر سکتے۔ یہی ان کی عبادت ہے، یہی ان کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے پابند ہیں، اور جس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، انسان سے بھی اسی بات کا مطالبہ ہے، انسان سے بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اسی طرح مطیع فرمان رہے، اور جس مقصد کے لیے اس کی تخلیق کی گئی ہے اس مقصد کو پورا کرے، اس مقصد کے لیے اللہ نے اسے بنایا ہے۔ تو یہی بات اسے بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ اس طرح ہے، اور پھر فرمایا مقصد کی بات بھی آگے آ گئی، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یعنی اللہ نے جس کی بات ہو رہی ہے اس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کر دی، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے میزان قائم کر دی۔ تو یہ جو میزان کا قائم کر دینا ہے، اس کے بارے میں یہ بات تقریباً یہ گویا کہیے کہ اتفاق کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ اس سے مراد عدل ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ میزان سے مراد یہاں کیا ہے کہ اس سے مراد عدل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو عدل پر قائم کر رکھا ہے، اور یہ سارا جو نظام جو عدل پر قائم ہے، یہ سارے کے سارے سیارے اور تارے اور ساری بڑی بڑے اجسام جو ہیں، یہ سب جو عظیم الشان قوتیں اس عالم میں کام کر رہی ہیں، یہ لاتعداد مخلوقات اور اشیاء جو اس جہان میں پائی جاتی ہیں، ان سب کے درمیان اگر کمال درجے کا عدل اور توازن نہ قائم کیا گیا ہوتا تو یہ نظام کائنات درم برم ہو جاتا، یہ باقی نہ رہتا۔ یہ بات کہ اس میں، اور یہی وہ بات ہے جسے اللہ رب العالمین نے اس اعتبار سے سورہ ملک میں بتایا ہے کہ یہ ساری کائنات، اس کو دیکھو، ذرا نظر اٹھا کر دیکھو، تم دیکھو کہ یہ تمہیں کہیں کوئی اس میں رکھنا نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ بات کہ تم دیکھو، تمہیں کہیں کوئی ایسا رکھنا، کوئی بات جس سے تم کہہ سکو یہ صاحب یہاں پر یہ دیکھیے یہ بات ہے۔ ایک توازن ہے، ایک عدل ہے۔ عدل کا مطلب دیکھیں پھر وہی بات ہے، اس چیز کو ذہن کے اندر بالکل ایسا پیوست ہونا چاہیے۔ یہ عدل کا آدمی ویسے کرتا ہے نا، عدل کی بات ہے کس کو عدل، یعنی جس کا جو مقام ہے وہاں پر ہو، یعنی ہر چیز اپنے مقام پر ہے، اپنے مقام پر ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ نے انسان کو بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، جو چیز جہاں لگانی چاہیے وہیں لگی ہے۔ ذرا سا آپ کر کے دیکھیے، یعنی کوئی تصویر بنا کر کوئی آدمی دیکھے اور دیکھے کوئی بنائے کہ ناک کو کان کی جگہ لگا دے، کان کو ناک کی جگہ لگا دے، آنکھ کو سر کے پیچھے لگا دے، یعنی جو کچھ ہے اور جیسا کچھ ہے
یعنی اللہ کی تخلیق کا کمال یہ ہے کہ اس کمال درجے سے اس نے سارا توازن قائم کیا ہے کہ جو اس کی اپنی اس کی قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عقل کی، سمجھ کی، سب جو قوتیں دیں، ان کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے اسے جسم عطا کیا ہے، اس کے مطابق دیا ہے جو کام اس کے حوالے ہے۔ تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو جو ہے عدل پر قائم کر رکھا ہے، لہذا انسان کا کام کیا ہے؟ تو کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تطغوا فی المیزان، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، میزان میں خلل نہ ڈالو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ تو یہ بات کہ جب تم ایک متوازن کائنات میں ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ تمہیں بھی اور انسان کی زندگی میں جو بگاڑ ہے، انسان کی زندگی میں جو خرابی ہے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ اس نے عدل کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، اور جب عدل کا راستہ چھوڑ دیا تو ظاہر سی بات ہے جہاں بھی توازن بگڑے گا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کیا کہا ہے؟ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے وسط، امت وسط ہے نا یہ، جس کا کام کیا ہے؟ افراط و تفریط سے بچ کر ٹھیک صحیح راستے پر چلنا، ٹھیک صحیح راستے پر چلنا۔ تو یہ جو بعض اوقات متوازن کا معاملہ اور معتدل کا معاملہ، یہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اعتدال کی بات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اعتدال کو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کا مفہوم کچھ اور ہی لے لیتے ہیں۔ بھائی اعتدال ہے یعنی یہ ادھر بھی مل جل کر سب چیزیں ایسے چل رہے ہیں، یعنی ایک تو یہ ایک چیز ذہنوں میں پیدا ہو گئی ہے دین دنیا کے اندر توازن، حالانکہ دین دنیا کا توازن پتہ نہیں کہاں سے ایجاد ہو کر آیا ہے سامنے، کوئی توازن کی بات، یعنی دین الگ ہے دنیا الگ ہے، اس اعتبار سے توازن چاہیے۔ کون سا توازن؟ کچھ دین، ایک پلڑے میں دین ہے، ایک میں دنیا ہے، تو ایسا تو کوئی قرآن فلسفہ نہیں دیتا ہے۔ قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے، ان کے ارشادات کے خلاصے یا اس کے مفہوم کے اعتبار سے یا اس کے پیغام کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ دنیا کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق برتنا، اس کا نام دین ہے، یہ کام کرنا ہے۔ دنیا کو ایسا نہیں ہے، جب آدمی دنیا کو دین کے یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کرے گا تب اسے دنیا کہہ لو، معصیت کہہ لو، شیطانیت کہہ لو، جو چاہے کہہ لو، یہ بات اس طرح سے رہے گی۔ چاہے ایک معاملے میں بھی آدمی یہ کام کرے، ایسا نہیں ہے کہ چار معاملے کے اندر آدمی دنیا کے چار معاملات ایسے ہیں کہ اس میں اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اور ایک معاملہ ایسا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اپنی مرضی ہے، کسی اور کی مرضی ہے، اللہ کی نافرمانی اور اس کے خلاف کر رہا ہے، تو ظاہر معصیت ہے، دنیا نہیں کہلائے گی، توازن نہیں ہوگا۔ سب دو یہ باتیں ادھر مانی، دو ادھر مان لی، ان کی دو شیطان کی مان لی، دو اللہ رحمان کی مان لی، تو یہ تو بات نہیں چلے گی، یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ تو توازن کا مطلب یہ نہیں ہے، توازن کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس طریقے سے تمہیں کام کرنا ہے، یعنی اس پر ٹھیک ٹھیک قائم رہنا، اس کے مطابق جو ہے تم اپنی ذمہ داری پوری کرنا، اسی کا نام اعتدال ہے۔ عدل سے ہی اعتدال ہے، عدل سے ہی اعتدال ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ تو یہ بات سامنے رہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ یہاں تک کہ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تول میں بھی ٹھیک ٹھیک معاملہ ہونا چاہیے، اور میزان کے اندر بھی ولا تخسروا المیزان، کہ اس کے اندر ڈنڈی نہ ماری جائے، یعنی ان معاملات کے اندر بھی، اور ویسے باقی سارے معاملات ہیں، ساری چیزیں یہاں سے لے کے وہاں تک چلے جائیں آپ، آج تو ہر چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، ناپا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے، تو کسی بھی معاملے میں آدمی عدل کے راستے کو نہ چھوڑے، اس سے پیچھے نہ رہ جائے، ہٹے نہیں اس سے۔ اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک یہ بات کی ہے، ہم سے یہ بات کی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت 8 میں کیا بات کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر اٹھنے والے اور حق کی گواہی دینے والے بنو، انصاف کے علم بردار بنو، انصاف کے علم بردار بنو، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے باز رہ جاؤ، عدل کرو، اعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ تقوی سے قریب تر ہے، یہی تقوی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہ انسان کو، تو یہ آج کا انسان جو ہے وہ عدل کے معاملے میں بالکل گویا کہیے کہ غافل ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید عدل تو قاضی کی عدالت میں ہوا کرتا ہے، عدل کا تعلق تو عدالت سے ہے، عدل کا تعلق انسان کی زندگی سے تھوڑی ہے، حالانکہ معاملہ یہی ہے، ایک شخص یا تو عادل ہوگا یا ظالم ہوگا،
لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں یا تو عدل سے کام لے رہا ہوگا یا ظلم سے کام لے رہا ہوگا. جہاں بھی کوئی اتنا عادل اور اتنا ظالم ہوگا، یعنی جہاں جتنا ہوگا اتنا اس کے مطابق ہوگا. تو مکمل طور پر عادل بننا یعنی عدل کرنا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے یہ کام نہیں کرو. اللہ کا یہ سارا نظام جو ہے عدل پر چل رہا ہے، اسی لیے یہ اس میں سرے منہ کوئی فرق نہیں آتا، ہر چیز اپنے مطابق چلی جا رہی ہے. صرف انسان کی زندگی کا نظام بگڑ گیا، اس کا معاملہ جو بالکل کہیں سے کہیں جا رہا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اسے جو اختیار حاصل تھا اس اختیار کا استعمال غلط کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی سے عدل کو خارج کیا، یعنی توازن قائم نہ رکھا، یہ عدل پر قائم نہ رہا. تو یہ صورتحال ہے. تو یہ بات ہے جو اس کے اندر ہمیں بتائی گئی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو سب مخلوقات کے لیے بنایا. اب یہ جو اس میں جو بات آ رہی ہے کہ وضعہا یعنی کسی چیز کو بنانا، اس کو تالیف کرنا، تیار کرنا، یعنی اس اعتبار سے تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے لیے وضع کیا. اس کو انعام کے لیے، انعام کیا ہے؟ تمام جاندار جتنے بھی. اس کو مختلف تشریحات اس کی ہیں. کسی نے کہا کہ اس سے یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات آئی کہ اس جن اور انسان دونوں اس کے مفہوم میں داخل ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جتنے بھی جس کے اندر روح ہے، جس کے اندر روح ہے وہ انعام ہے، جس کے اندر بھی روح ہے وہ انعام ہے. تو اس اعتبار سے یا تمام مخلوقات کے اعتبار سے تو زمین کو اللہ، مراد کیا ہے، بات کیا بیان ہو رہی؟ زمین کو اللہ نے ایسا بنایا، اس طرح وضع کیا کہ مخلوقات ارضی جو ہے اس کے لیے اس کو مناسب بنا دیا. زمین کو اس اعتبار سے یہ بات بھی زمین جیسے یعنی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر زمین ایسی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر زمین ایک ہی جیسے سب چٹان یعنی سب اس طرح کی زمین ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب یہ جو ہے اتنی سخت ہے کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ بات ہے اپنی جگہ پر کہ مضبوط ہے، اس کے اوپر عمارتیں بنائیے، سب کچھ کیجیے، لیکن کاشت کہاں کریں گے؟ یہ بھی تو آپ کی ضرورت ہے. اگر ساری زمین اسی طرح کی ہو جائے یا کوئی دلدل بن جائے، یعنی ہر چیز کا جیسا جتنا ضرورت اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں پہاڑ بنا دیے، کہیں اللہ تعالیٰ نے میدان بنا دیے، کہیں اللہ تعالیٰ نے زرخیزی رکھ دی، کہیں اللہ نے چٹیل اس کو بنا دیا. تو یہ سب انسان کی ضرورت کے مطابق ہے، انسان کی ضرورت کے مطابق ہے. ہر جگہ کی مخلوق الگ ہے، پانی کا معاملہ الگ ہے، خشکی کا معاملہ الگ، اللہ نے بنا دیا. پھر فرمایا فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں یعنی زمین میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. والحب ذو العصف والریحان، جن میں طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی، اس کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو کچھ بنایا اور جو کچھ اس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے اس اعتبار سے کہ جس کے پھل غلافوں میں لپٹے، کیا اللہ نے انتظام کیا ہے، یعنی کس طرح سے کس طریقے سے انسانوں کے لیے یہ تمام فواکہ، یہ جو فاکہہ کی بات آئی ہے اس طرح پیدا بھی کیے گئے. اور صرف اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کھانے کے لیے بس جیسے جانوروں کے لیے چارہ ہے، بس چارہ کھاتے ہیں وہی، ان کے لیے کوئی ورائٹی تو نہیں ہے، کوئی ورائٹی آپ کے لیے ورائٹی ہے. آپ کے لیے کیا، یعنی اس میں اللہ نے صرف ایک مثال دی، کھجور کے درخت جن کے پھل غلافوں میں لپٹے. کتنا زبردست انتظام ہے، کس طریقے سے وہ پھل جو ہیں یہ تیار کر کے آپ تک پہنچتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں. کس طریقے سے جو ہے لوگ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ غلافوں میں لپٹے ہوئے، لپیٹ کر پیدا کرنا، یعنی اس طرح سے اللہ نے اس کو دیکھیے، نگاہ میں رکھ کر دیکھیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی کہ صرف خوراک میں صرف غذائیت ہی نہیں ہے بلکہ لذت کام و دہن اور ذوق نظر، اس کی رعایتیں بھی اللہ نے رکھی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے یہ جب کھاتے ہیں، دالیں کھاتے ہیں، یہ سب چیزیں کیسے کس طریقے سے کس طرح اللہ نے ان کی پیکنگ کی ہے، پھلوں کی، انار اور دیگر یہ سب کس طریقے سے، سنترے اور سب یہ ناریل اور یہ سب کیا ہے، یہ یعنی کیا اس کی پیکنگ کر کے کس طریقے سے آپ تک آتی ہے چیزیں. اور پھر انہیں کیا کیا جو غلے ہیں انہیں آپ کیسے کیسے پکا کر اور کس کس طریقے سے انہیں استعمال کرتے ہیں. یہ ڈرائی فروٹ دیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یعنی کیسے اللہ نے انہیں محفوظ کر کے آپ کے لیے رکھا ہے کہ آپ لیجئے استعمال کیجئے. تو یہ سارا اللہ چارے کا تو معاملہ ایسا نہیں ہے نا کہ وہ بھی کچھ کرنا پڑتا ہو اس کے لیے، وہ بھی تو جاندار ہے نا، اس کے لیے تو اللہ نے بنایا. ایسے ہی آتے ہیں، ایسے ہی کھاتے ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے. تو آخر انسان کی کون سی خصوصیت ہے؟
انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اس کے لیے سارے انتظام کیے ہیں، ساری چیزیں اس کے لیے. تو سوچو اپنے رب کی نعمتوں کی بات جو آگے آ رہی ہے کہ پھر کیسے جھٹلاؤ گے. تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ پہلی مرتبہ یہ جملہ اس صورت میں ہمارے سامنے آیا اور اب آخر تک یہ جملہ ساتھ ساتھ چلے گا. اس میں ایک خصوصیت الگ سے اس ترجمے کے اندر خصوصیت سے تفہیم القرآن مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے اس کے ترجمے کے اعتبار سے مختلف مقامات پر مختلف اس کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ اس حوالے سے ہے کہ کس مقام پر یہ بات کیا مفہوم ادا کر رہی ہے، یعنی کیا بات بتانی مقصود ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اعلیٰ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یعنی اعلیٰ کا جو لفظ ہے کہ اس کے معنی کے میں آگاہی حاصل ہو تو سمجھ میں آ جائے گی بات کہاں ہے. یہ بھی مطلب ہوتا ہے اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے. تو اعلیٰ کے معنی میں عام طور پر اس کے نعمتوں کا معنی استعمال کیے، جیسے یہ بھی بات آ رہی ہے، یہ بات کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، نعمتوں کی بات ہے. یا جو ان کے جواب کی بات آئی تھی جنوں کے، تو اس میں کہا تھا اپنے رب کی کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے، اس کو نہیں جھٹلاتے ہیں، یہ بات ہے. تو ایک تو معنی اس کے اپنی جگہ یہ موجود ہیں، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمت یہ کے معنوں میں یہ استعمال ہوتی ہے. لیکن اس کے دوسرے معنی ہیں. دوسرے معنی کیا ہے؟ قدرت اور عجائب قدرت یا کمالات قدرت، یہ بھی اپنی جگہ. تو اس کو ابن جریر نے طبری نے اس میں یہ بات بتائی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ابن جریر نے آیت 37-38 کی تفسیر میں اعلیٰ کو قدرت کے معنی میں بیان کیا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کام کیا ہے، اور انہوں نے بھی 14, 15, 16 جو آیت اس کی آئے گی اس میں اس کو نعمت کے لیے نہیں بلکہ قدرت کے معنوں میں ہی اس کو بیان کیا. تو یہ اس طرح ہے، یہ سب چیزیں، یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. تو یہ کہیں اللہ کی قدرت، کہیں نعمت، اور بعض جگہ قدرت نعمت دونوں. اور تیسری بات کیا ہے؟ خوبیاں، اوصاف حمیدہ اور کمالات و فضائل، یہ بھی اس کے اندر ہیں. تو یہ بات نعمت بھی ہوتی ہے اور کمال بھی ہوتا ہے، قدرت بھی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. ایک چیز نعمت بھی اللہ کا، اس کا احسان بھی ہے اور اس کی کمال بھی ہے. جیسے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ رزق دیتا ہے تو یہ مہربانی ہے، اور کس طرح دیتا ہے یہ کمال کی بات ہے، کیا طریقے سے، کیا شاندار اس کا انتظام کیا ہے. تو کمال اور یہ بعض اوقات ایک ساتھ ہوتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے اردو زبان میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے، ایک لفظ کہ جس کے ذریعے سے اس کا مفہوم ادا کر دیا جائے، یعنی ایک لفظ کہ جس سے پورا بات مکمل واضح ہو جائے، تو وہ نہیں ہے. اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ جہاں جو چیز غالب ہے، جو مفہوم غالب ہے اس آیت کے اعتبار سے وہی بات بیان کی جا رہی ہے اسی اعتبار سے. تو اسی لیے یہاں پر پہلے کیا بات آ گئی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کے بعد اب یہاں سے مضمون چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں اور اس کے بعد اس کے کمالات، یہ سب چیزیں ساتھ ہیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا. انسان کی تخلیق کے معاملے میں کہ انسان کا مادہ تخلیق اور پھر اس کے حوالے سے اللہ نے جتنی باتیں بتائیں قرآن مجید میں، یہ مضمون متعدد مقامات پر ہمارے سامنے آتا ہے. کہیں کہا کہ لیسدار مادے سے، یعنی مٹی کے اس خمیر سے، اس میں خمیر اڑ گیا، اس طرح سے اس کی بات کی. کہیں کہا کہ جو ٹھیکری جیسا ہو گیا، یعنی کھن کھناتا ہوا، یعنی اس اعتبار سے کہا. تو مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ انسان کی تخلیق کے معاملے میں کس طریقے سے اس کو تخلیق کیا گیا. تو یہ بتایا گیا. تو اس میں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو اس پہلے انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. یعنی ان کی تخلیق کے مراحل اللہ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیے ہیں کہ کیا کیا کس کس طریقے سے. کبھی مٹی کی کیفیت بتائی، کبھی دوسری، کبھی تین کا لفظ استعمال کیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لازم کا لفظ استعمال کیا، مختلف الفاظ، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہی مٹی سے بنایا گیا. تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ پہلا انسان آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، اور اس کے بعد
اس کے بعد جو پھر سلسلہ نسب چلایا نے کہا نا نطفے سے چلایا پھر یہ چلایا، حالانکہ آج انسان کے جسم کے اندر اس کی کوئی بات اس طرح نہیں ہے، لیکن پورا کا پورا انسان انہی مادوں سے بنا ہے جو مٹی سے حاصل ہوتے ہیں، زمین سے حاصل ہوتے ہیں، وہ کہ یہ خون اور گوشت کا اس کا مجموعہ بن کر سامنے آتا ہے، لیکن اس اعتبار سے پہلے انسان آدم، تو اس میں یہ بات ہے۔ اور یہ جو کہا کہ دوسری بات کہ اس میں ساتھ ساتھ اللہ نے کہا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، کہ ہم نے جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ تو یہ جو اس میں مارج من نار ہے، نار سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، نہ یہ والی آگ نہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس لکڑی یا کوئلہ جلانے سے پیدا ہوتی ہے، اور مارج کے معنی ایک خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، یعنی خالص شعلہ مارج من نار۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلا انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، پہلا انسان، اسی طرح تخلیق مختلف مدارس سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچا، یعنی گوشت پوش کا انسان بن کر سامنے آیا، اور آگے اس کی نسل نطفے سے چلی۔ اسی طرح پہلا جن خالص آگ کے شعلے یا آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا، اور بعد میں اس کی ذریت سے جنوں کی نسل چلی، جیسے آدم سے سلسلہ چلا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا، اسی سے جوڑا بنایا، اور ان سے بھی بے شمار مرد اور عورت دنیا کے اندر پھیلا دی ہے۔ تو ایسی جنوں کے معاملے میں کہ اس کو جو ہے اس اعتبار سے اللہ نے کیا، تو یہ پہلا جن اس کی حیثیت بھی جیسے انسانوں میں آدم علیہ السلام کی ہے، ایسے جنوں کے اندر اس کی ہے جس کو اللہ نے اس سے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ تو یہ صورتحال جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا، تو اس میں یہ کیفیت کے انسانوں کا پیدا کرنا، اس سے پیدا کیا، جنوں کا پیدا کرنا اس اعتبار سے کیا۔ تو اس میں انسانوں کی بات تو بہت واضح ہے، بار بار آئی ہے، لیکن جنوں کی بات جو ہے وہ پہلی مرتبہ آ رہی ہے، پہلی مرتبہ ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلی بات تو یہ سامنے رہنی چاہیے کہ جن مجرد روح نہیں ہے، نظر نہیں آتی نا، لیکن معاملہ کیا ہے، کیوں نظر نہیں آتے؟ ایک خاص نوعیت کے مادی اجسام ہی ہیں، مگر چونکہ خالص آتشی اجزاء سے مرکب ہیں، اس لیے وہ خاکی اجزاء سے بنے ہوئے انسان کو نظر نہیں آتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا نا کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر ان کا سریع الحرکت ہونا، اور گویا کہیے کہ ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی سے چلے جانا، بآسانی مختلف شکلیں اختیار کرنا، یہ سب چیزیں اسی اعتبار سے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں آگ سے لپٹ سے پیدا کیا۔ لیکن بہرحال وہ ایک انسانوں سے الگ نوعیت کی مخلوق ہیں، اور ان کا معاملہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے بھی اختیار کیا ہے، تو اس پر ان سے باز پرس کا وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی مرتبہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔